بخاری شریف سے کتاب و احادیث الانبیاء کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف سے ہم بالترتیب احادیث نبویہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 کو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں بطور عنوان ذکر کیا ہے۔ اس میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صادق الوعد کیوں کہا، وعدے کے سچے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے ملاقات کا وعدہ کر لیا کہ فلاں جگہ پہ میں تمہیں ملوں گا اور ملاقات ہوگی۔ وعدہ کر لیا، وقت مقررہ پر آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن وہ شخص نہ آیا، اور کتنا انتظار کرتے رہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تقریباً 1 سال تک آپ اس کے منتظر رہے۔ جناب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے کہ آپ تکلف میں پڑ گئے ہیں، جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے آنے کا وہ شیطان تھا، لعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا ہے اور آپ یہاں پر اس کے انتظار میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، انہ کان صادق الوعد، اسماعیل وہ شخصیت ہیں کہ جو وعدے کے سچے ہیں۔ وکان رسولا نبیا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلی شریعت کے اوپر ہی عمل کرواتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یاد رکھیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بھی کہا اور نبی بھی کہا۔ یہ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صادق الوعد کہا۔ سنن نبی داؤد سنیے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صادق الوعد کہا گیا کہ آپ بھی وعدے کے سچے تھے۔ آپ کا وعدہ کیسا تھا؟ عبداللہ بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں، میں نے بعثت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز فروخت کی، یعنی اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت کوئی لین دین ہوا، اور آپ کا کچھ بقایا میرے پاس تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ پہ آپ کو دے دوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت مقررہ پر اور اس مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام وہاں پر میرا انتظار کرتے رہے، میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد میں ویسے ہی اس جگہ سے گزرا تو سرکار علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شخص تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، 3 دن سے میں یہاں کھڑے ہو کے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر صادق الوعد جناب اسماعیل علیہ السلام تھے تو صادق الوعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے وہی صفت بدرجہ اتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ نے آیت مقدسہ کے بعد جو یہاں حدیث ذکر کی ہے، اس میں بنو اسماعیل کا ذکر ہے۔ یہ حدیث پاک پیچھے بھی گزری ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری نے اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے حاتم نے، وہ یزید بن ابو عبید سے روایت کرتے ہیں، وہ سلمہ بن اقوا سے روایت کرتے ہیں۔ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفر من اسلم، نبی پاک علیہ السلام قبیلہ اسلم کے ایک گروہ پر گزرے، ینتصلون، کہ وہ تیر اندازی کر رہے تھے، یعنی تیر پھینک رہے تھے، دیکھ رہے تھے کس کا تیر کہاں جا کے گرتا ہے۔ ینتصلون، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارموا بنی اسماعیل، اے بنو اسماعیل تم تیر پھینکو، فإن اباکم کان رامیا، کیونکہ تمہارے والد حضرت اسماعیل بھی تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر اندازی کیا کرتے، تم تیر پھینکو تم۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، تم ادھر سے تیر پھینکو، تم اس گروہ کے ساتھ ہو تو میں اس گروہ کے ساتھ ہو کر کے تیر اندازی کروں گا، تم ادھر ہو جاؤ میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ قال، راوی کہتے ہیں فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ، تم تیر کیوں نہیں پھینک رہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نرمی وانت معہم، ہم تیر کیسے پھینک سکتے ہیں جبکہ آپ سامنے کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ کے مقابلے میں کیسے تیر پھینک سکتے ہیں، ہم نہیں پھینکیں گے۔ قال ارموا وانا معکم کلکم، فرمایا تیر پھینکو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا کہ میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر بنو اسماعیل سے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے امام بخاری نے یہاں پر جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں باب قول اللہ تعالی وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ جو ان کے بھائی کہا ہے جناب صالح علیہ السلام کو قوم سمود کا، اپنے نسبی بھائی نہیں تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن ہم قبیلہ تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ اخاہم کہا کہ ان کے ہم قبیلہ شخص جناب صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ یہ جو قوم سمود ہے یہ سمود سمد سے بنا ہے، سمد کا مطلب ہوتا ہے کم پانی، کیونکہ یہ قوم جس جگہ پہ آباد تھی وہاں پر ان کے پاس پانی بہت کم تھا۔ اور یہ جو قبیلہ ہے یہ وادی القرا میں ملک شام کے کنارے ساحل سمندر پر آباد تھا، ان کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، گھر بناتے تھے، گھر جو ہے وہ اپنی میعاد پوری کر کے ڈھہ جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن ان کی عمریں بہت لمبی تھی۔ تو بار بار جب ایسا ہونے لگا تو انہوں نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کر دیا، تو پہاڑوں کو تراش کر کے پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنانا شروع کر دیے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو جس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو اس وقت اعلان نبوت اس قوم کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 5 مقامات پہ جناب صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور آپ کی قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب صالح علیہ السلام ان کے درمیان جو فاصلہ مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ 630 سال کا ہے، یعنی کہ اتنا فاصلہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے گزرے، بعد میں جو ہے یہ جناب صالح علیہ السلام 630 سال کے بعد آئے۔
اب ہوا یہ کہ جس وقت اس قوم کی نافرمانی بڑھی تو ان لوگوں نے اپنی اس نافرمانی کے اندر پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی مورتیاں بنائیں اور بنا کر کے پوجا پاٹ شروع کر دی. یعنی غیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتوں کی پرستش انہوں نے شروع کر دی تھی انہوں نے. تو ان کے علاقے کا نام ہجر تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کذب اصحاب الحجر، اصحاب ہجر نے جھٹلایا ہے، اپنے نبی کو جھٹلایا ہے. تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، کہا ہم آپ کو مان جائیں گے، نبی مانیں گے، آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس میں سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور اس کے پیچھے ایک بچہ بھی آ رہا ہو. اگر آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی اسی طریقے سے زندہ نکال دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا دین قبول کر لیں گے. جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں بات یہ ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کر دوں گا اور تمہاری چاہت پوری ہو جائے گی، اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کریں، اس قوم کو کھلی جگہ پہ لے جائیں اور کھلی جگہ پہ لے جا کر کے ان کو سمجھائیں اور پھر جو چاہتے ہیں ویسے ہی کر دیں. آپ کھلے میدان میں لے گئے، سامنے ایک پہاڑ تھا، انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی باہر نکلنی چاہیے. آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اونٹنی یہاں سے ان کو دکھائی دے اور سامنے آ جائے. بس کہنا تھا، واقعتاً ایک اونٹنی وہاں سے ظاہر ہو گئی، اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقۃ اللہ کہا. تو وہ اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ پوری قوم کا پانی وہ اکیلی پی جاتی تھی، وہ پوری قوم کا. تو اس کے اندر ایک چودھری تھا کہ وہ ڈیرا تھا، اس نے کہا لو یہ ساڑھے تالاب دا پانی ختم کر جاندی. اس نے جو ہے اس کی کونچیں کاٹ دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. جس طرح آج ہم نے یہ نماز فجر میں دوسری رکعت میں یہ سورہ شمس کی تلاوت سنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو برابر کر دیا، اپنے عذاب کے ساتھ ان کو پکڑ لیا. ایک ان کا مطالبہ پورا کیا اور دوسرا جب مطالبہ پورا ہو گیا تو الٹا اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی ہیں انہوں نے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب امام بخاری رحمہ نے یہاں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس بندے کا بھی ذکر کیا ہے جس نے کونچیں کاٹی تھیں. امام بخاری لکھتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ہشام بن عروہ نے، وہ اپنے والد سے عبداللہ بن زمعہ سے روایت کرتے. وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو سنا. وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں. فقال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کے در پہ جو شخص ہوا تھا وہ ظاہراً بہت عزت اور شوکت والا شخص تھا. ظاہراً اس کا بڑا وقار تھا اس قوم کے اندر، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ علامہ سہیلی نے اس بارے میں لکھا ہے وہ بندہ ولد الزنا تھا. ولد الزنا بولتے ہیں حرامی کو، کہ وہ حرامی تھا. وہ سرخ رنگ کا تھا اور اس رنگ کو سمود قوم منحوس سمجھتی تھی کہ اس رنگ کا جو بھی شخص ہوگا وہ منحوس ہوگا. بظاہر اس کے پاس ٹھاٹھ باز شان و شوکت سب کچھ تھی، لیکن وہ تھا ولد الزنا. مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے نے مقدسات کی توہین کی ہے، وہ ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، اس کی کونچیں کاٹی، وہ بندہ ولد الزنا تھا، حرامی تھا. فرمایا یہ طے شدہ بات ہے، کوئی بھی احد اللہ کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء کے ورثاء کی جو توہین کرتا ہے لازمی وہ بندہ حرامی ہوگا، لازمی ولد الزنا ہوگا، کیونکہ یہ عام بندے کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو یہ جو لوگ ہیں نا اس طرح یہ جو آج کل نعرے الاپ رہے ہیں
بزرگوں کے بارے میں کہ بابے تو شاعی کوئی نہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نسب میں جھانکیں، اپنے نسب میں دیکھیں کہ ہم کن کے اوپر بول رہے ہیں اور ہم ہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ جس نے صادق علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی وہ بندہ حلالی نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ حرامی تھا. الامان والحفیظ. اچھا، وہ جس بستی کے اوپر ان کے اوپر پھر عذاب آیا، تو ایک دفعہ غزوہ تبوک سے واپسی پر امام بخاری نے اس حدیث کو 3 دفعہ ذکر کیا ہے، لیکن ہم ایک حدیث پڑھیں گے یہاں پر اور تمام کا مفہوم ایک ہی ہے، سند مختلف ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل الحجر فی غزوۃ تبوک. نبی پاک علیہ السلام جس وقت مقام حجر پر اترے غزوہ تبوک سے واپسی پر، امرہم، نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، ان لا یشرب من بئرہا، کوئی بھی اس کنویں سے پانی نہ پیے، ولا یستقو منہا، اور نہ ہی جانوروں کو پانی پلائے. وقالوا قد عجننا منہا، حضور ہم نے تو اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے. واستقینا، اور ہم نے اپنے جانوروں کو پانی بھی پلا دیا ہے. فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آٹا گوندھ لیا ہے اس کو پھینک دو. وَيُحْرِقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، اور جو پانی بھر لیا ہے اس کو بھی گرا دو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی سنگ دلی کہیں تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے. یعنی کہ مقام ہجر پہ نبی پاک علیہ السلام پہنچے تھے جہاں پر اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. محدثین نے ایک نتیجہ اخذ کیا اس حدیث پاک سے کہ جو اس طرح کی قوم ہوتی ہے نا جن کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے تو وہاں پر جانا نہیں چاہیے، اور اگر وہاں سے گزر ہو تو پھر وہاں سے جلدی گزرنا چاہیے، وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. مسجدیں ہیں، خانہ خدا ہے، یہاں پر رحمت کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں. ایسے ہی یہ مندر، یہ چرچ، اس طرح کی جتنے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، یہاں پر رحمت نہیں، یہاں پر نحوست نازل ہوتی ہے. ایسی جگہ پہ جانا نہیں چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا جو اگلی حدیث میں لفظ ہے، لما مر بالحجر، جس وقت آپ وہاں پر گزرے نا، فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا، ان ظالموں کی بستی میں مت داخل ہوا کرو. ہاں اب داخل ہونا پڑ رہا ہے، ان تکونوا باکین، روتے ہوئے داخل ہو، ان یصیبکم ما اصابہم، کہیں یہ نہ ہو کہ جو مصیبت ان کو پہنچی تھی تمہیں بھی پہنچ جائے. ثم تقنع بردائہ وہو علی الرحل، نبی پاک علیہ السلام نے چادر کے ساتھ اپنا چہرہ چھپا لیا. تقنع بردائہ وہو علی الرحل، اور اپنے اونٹ کے اوپر تشریف فرما تھے، جلدی وہاں سے گزر گئے. حضور وہاں سے گزرے ہیں اور چہرے کے اوپر چادر ڈال کے وہاں سے گزر گئے ہیں. لہذا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو اس طرح کی بستیاں ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا وہاں پر ان مسلمانوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.